ونحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون۔ نون قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھتے ہیں۔ نون حروف مقطعات میں سے ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نون سے مراد یہاں وہ چیز ہے جس پر لکھا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قلم کی قسم کھا رہے ہیں، جس سے اس کی اہمیت واضح ہے۔ قلم علم سیکھنے کا ذریعہ ہے، گویا علم کی اہمیت کے پیش نظر اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق یہ وہ قلم ہے جسے اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا اور اسے حکم دیا۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ حکم ہوا اول سے قیامت تک سب کی تقدیر لکھ، چنانچہ اس نے ابد تک ہونے والی ساری چیزیں لکھ دیں۔ سنن ترمذی۔ اس حدیث کو اس روایت سے بھی تقویت ملتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج میں جب میں سدرۃ المنتہا سے آگے اللہ کے عرش کے قریب پہنچا تو مجھے وہاں صرف قلم کے چلنے کی آواز آئی۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ نہیں تم اپنے رب کے احسان سے باولے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ اور بے شک تیرے لیے ضرور صلہ ہے بے انتہا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور بے شک تم بڑے ہی اعلیٰ اخلاق پر ہو۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون کہتے تھے۔ اللہ نے ان کی بات کا جواب دیا کہ آپ دیوانے نہیں، بلکہ فیضہ رسالت میں جتنی تکالیف آپ نے برداشت کی، اس کا آپ کو اللہ کی طرف سے ایسا لازوال اجر ملے گا جو نہ ختم ہونے والا ہوگا نہ شمار میں ہو سکے گا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی تعریف فرمائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خلق پر ہیں جس کا حکم آپ کو قرآن میں دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شائستگی، نرمی، شفقت، امانت و دیانت، صداقت، حلم و کرم اور دیگر اخلاقی خوبیاں بکثرت موجود تھیں۔ نبوت سے پہلے ہی آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا گیا تھا۔ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مزید وسعت اور بلندی آئی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کان خلق القرآن۔ آپ کا خلق قرآن ہے۔ صحیح مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فطرتاً بدی سے نفرت کرنے والے اور نیکی سے رغبت رکھنے والے تھے، تو جو شخص اخلاق اور اعتدال کا نمونہ ہو کیا وہ مجنون ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی باتوں پر رنجیدہ ہو جاتے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے کہنے سے آپ کے اجر میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بنی نوع انسان کو جو فیض ملنا ہے کیا وہ دیوانے سے مل سکتا ہے؟ اور اس کا ایسا شاندار مستقبل کیا کسی نے دیکھا ہے؟ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ۔ پھر جلد ہی تم دیکھ لو گے اور وہ دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ۔ کہ کون فتنہ میں پڑا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ۔ بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے جو گمراہ ہوا راستے سے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ کو۔ یعنی قیامت کے روز حق واضح ہو جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حق سے پوری طرح آگاہ ہو جائیں گے، اور وہ بھی جان جائیں گے کہ کون ہوشیار اور عاقبت اندیش تھا اور کون دیوانوں کی طرح باتیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہی پوری طرح جانتا ہے کہ کون راہ پر ہے اور کون بھٹکنے والا ہے۔ نتائج واضح ہونے پر سب کو علم ہو جائے گا۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ۔ تو نہ تم مانو جھٹلانے والوں کو۔ وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُ فَيُدْہِنُونَ۔ وہ چاہتے ہیں کہ کاش تم ڈھیلے ہو تو وہ بھی ڈھیلے ہوں۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے آپ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں، ہم بھی آپ کے رب کی تعظیم کریں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ کفار مکہ نے آپ کو پیشکش کی کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں اور 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ اسی پس منظر میں سورۃ الکافرون نازل ہوئی۔
یہاں بھی اللہ نے یہی بات فرمائی کہ کفار کے معاملے میں سخت رویہ رکھیں، کیونکہ ممکن تھا آپ کے دل میں خیال پیدا ہو جاتا کہ اگر تھوڑی سی نرمی اختیار کرنے سے معاملہ درست ہوتا ہے تو کچھ حرج نہیں، لیکن اللہ نے شرک کے تمام راستے قیامت تک بند کرنے تھے، اس لیے آپ کو ہدایت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کفار کی باتوں پر کان نہ دھریں۔ وَلَا تُطِیعُوا کُلَّ حَلَّافٍ مَّہِینٍ، اور نہ تم کہا مانو کسی زیادہ قسمیں کھانے والے کا، ہمازٍ مشاء بنمیم، ذلیل بے وقار کمینہ چغل خور، مناع للخیر معتد اثیم، روکنے والا برائی سے، حد سے بڑھنے والا گناہ گار، عتل بعد ذالک زنیم، گردن کش اس کے بعد بے نسب ہو، ان کان ذا مال و بنین، کہ تھا مال اور بیٹوں والا، اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب پڑھی جاتی اس پر ہماری آیتیں بولا کہانیاں ہیں پہلوں کی۔ یہ آیات ولید بن مغیرہ کے لیے نازل ہوئیں۔ یہ بدبخت کافر ایسا ہی تھا۔ عام مفہوم میں یہ صفات کافر کے وصف ہیں۔ جو شخص یہ صفات اپنے اندر دیکھے وہ یہ خصلتیں چھوڑ دے۔ پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے، بات بات پر قسم ہے کہتا ہے، اس کے لیے یہ بات معمولی ہے، اس کے دل میں اللہ کی عزت نہیں ہوتی، محض لوگوں کو یقین دلوانے کے لیے قسم کھاتا ہے اور ذلیل ہوتا ہے، عزت نفس کا اسے کچھ خیال نہیں ہوتا، دل کا کمینہ اور غیبت کرنے والا ہوتا ہے، لوگوں کو نیک راستے سے روکتا ہے، حد سے بڑھ کر گناہ گار اور ولد الزنا ہوتا ہے، اور یہ سب اس لیے کرتا ہے کہ اللہ نے اسے مال اور اولاد میں کثرت دی ہوتی ہے، اللہ کی آیتوں کو قصے کہانیاں کہتا ہے۔ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، جلد ہی ہم داغیں گے اس کی ناک پر۔ ناک پر داغ دینا رسوائی اور ذلت کے معنوں میں ہے۔ شاید قریش کے سردار ولید بن مغیرہ کی ناک پر کوئی نشان ہو، یا شاید آخرت میں داغا جائے، یا شاید جنگ بدر میں کافروں کی ناکوں کی تلواروں کا نشانہ بنایا گیا۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ کَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، بے شک ہم نے انہیں آزمایا جیسے ہم نے آزمایا باغ والوں کو۔ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، جب انہوں نے قسمیں کھائیں کہ وہ ضرور توڑیں گے اس کا میوہ صبح ہوتے ہی۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور نہ کہا انشاءاللہ۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، پھر گیا اس پر ایک پھرنے والا تیرے رب کا اور وہ سوتے رہ گئے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، پھر صبح تک ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، پھر آپس میں بولے صبح سویرے، أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، کہ سویرے چلو اپنے کھیتوں پر اگر تم نے توڑنا ہے۔ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، پھر وہ چلے اور وہ آپس میں چپکے چپکے کہتے تھے، أَن لَيُدْخِلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، کہ نہیں داخل ہونے دیں گے ہم اس میں آج کے دن کسی محتاج کو۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور سویرے چلے زور کے ساتھ۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ، پھر جب دیکھا اسے بولے بے شک ہم ضرور راہ بھول گئے۔ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ، بلکہ ہم محتاج ہو گئے، یعنی ہماری قسمت پھوٹ گئی۔ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ، کہا ان میں جو سب سے بہتر تھا، کیا نہیں میں نے کہا تھا تمہیں کیوں نہیں تم پاکی بولتے رب کی۔ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، کہنے لگے پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی خطا کار ہیں۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، پھر منہ کر کے ایک دوسرے کی طرف الزام دینے لگے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ، بولے ہائے ہماری کمبختی، یقیناً ہم تھے حد سے بڑھنے والے۔ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا، شاید ہمارا رب بدل دے ہمارے لیے بہتر اس سے۔ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ، بے شک ہم اپنے رب سے آرزو کرتے ہیں۔ یہاں ایک قصہ ان بھائیوں کا بیان ہوا ہے جن کے باپ نے ترکہ میں ایک میوے کا باغ چھوڑا تھا۔
اس سے جو پھل آتا اس کی وجہ سے سارا گھرانہ آسودہ تھا۔ باپ کی عادت تھی کہ جس دن پھل توڑا جاتا شہر کے تمام فقیر اور محتاج اکٹھے ہو جاتے، وہ سب کو تھوڑا تھوڑا دے دیتا۔ اسی کی برکت تھی کہ پھل بکثرت آتا۔ اس کے انتقال کے بعد بیٹوں کو خیال گزرا کہ یہ فقیر جو اتنا لے جاتے ہیں وہ بھی اگر ہمارے پاس رہے تو ہمارے کام آئے، کیوں نہ کچھ ایسا کریں کہ ان فقیروں محتاجوں کو نہ دینا پڑے بلکہ ساری پیداوار گھر آ جائے۔ انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ صبح سویرے ہی جا کر پھل توڑ لیں گے، فقیر جب پہنچیں گے تو انہیں کچھ نہ ملے گا۔ اپنی تدبیر پر اتنا یقین تھا کہ انشاءاللہ بھی نہ کہا۔ رات کو بگولا اٹھا یا آگ لگی یا جبرائیل علیہ السلام نے تہس نہس کر دیا اور باغ اجڑ گیا، جل کر سیاہ رات جیسا ہو گیا۔ صبح سویرے اٹھے اور باغ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں سرگوشیاں کرتے جاتے کہ ہم نے تو اپنے باغ پر قدرت حاصل کر لی ہے، فقیروں پر غیظ و غضب کا اظہار کرتے جاتے کہ ہمارے مال میں سے اتنا لے جاتے ہیں کہ آج ہم کسی فقیر کو گھسنے نہ دیں گے اور نہ ہی انہیں کچھ دیں گے۔ اپنے نظام میں انہوں نے ہر چیز پر قدرت پا لی تھی یا مساکین پر قدرت پا لی تھی۔ منجلا بھائی زیادہ ہوشیار تھا، اس نے کہا ہوگا کہ اللہ کو مت بھولو، یہ اسی کا انعام ہے، فقیروں محتاجوں کو دینے سے گریز نہ کرو۔ لیکن جب انہوں نے اس کی بات پر کان نہ دھرا ہوگا تو وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو گیا ہوگا۔ یہ تباہی دیکھ کر اس نے اپنی یہ بات یاد دلائی۔ بعض مفسرین یسبحون سے مراد انشاءاللہ کہنا لیتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو الزام دینے لگے۔ آخر سب مل کر کہنے لگے واقعی ہماری زیادتی تھی کہ ہم نے فقیروں محتاجوں کا حق مارنا چاہا اور طمع میں اصل بھی کھو بیٹھے، ہم ہی قصوروار ہیں، لیکن ہم اپنے رب سے نا امید نہیں، وہ اپنی رحمت سے ہمیں اس سے بھی اچھا باغ عطا کرے گا۔ جب بھائی باغ میں پہنچے تو پہچان نہ سکے کہ اول وہ سمجھے راستہ بھول کر کسی اور جگہ پہنچ گئے ہیں، پھر جب غور کیا تو سمجھے کہ جگہ تو وہی ہے مگر اللہ نے ہمارے طرز عمل کی پاداش میں راکھ کر دیا ہے۔ تب کہنے لگے کہ ہماری تو قسمت ہی پھوٹ گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ کا ارادہ یا اس کی ابتدائی اقدامات بھی جرم ہیں جس پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہو سکتی ہے، صرف وہ ارادہ معاف ہے جو وسوسے کی حد تک ہو۔ وذالک العذاب، اسی طرح آتی ہے آفت یا عذاب۔ ولا عذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے۔ یہ دنیا کا عذاب تو ایک چھوٹا سا نمونہ ہے جسے کوئی ٹال نہ سکا، آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے۔ جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرے، اسے دنیا میں اسی طرح عذاب ملتا ہے۔ کاش انہیں سمجھ ہوتی، لیکن وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے، اس لیے پرواہ نہیں کرتے۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں کے باغ ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، تو کیا ہم نے بنا ہے فرما برداروں کو گناہ گاروں جیسا؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کفار مکہ کہتے کہ اگر قیامت آئی تو وہاں بھی ہمیں مسلمانوں سے بہتر ہی ملے گا جیسے ہم دنیا میں مسلمانوں سے بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کے جواب میں فرمایا کہ کیا ہم اپنے فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح کر دیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ عدل و انصاف کے خلاف دونوں کا انجام یکساں کر دیں، یہ بات عقل سلیم رد کرتی ہے۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کتاب ہے جس میں تم پڑھ لیتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، بے شک تمہارے لیے اس میں جو ہے جو تم پسند کرتے ہو۔ ام لکم ایمان علینا بالغات الی یوم القیامہ، کیا تم نے ہم سے قسمیں لے لی تھیں ٹھیک پہنچنے والی قیامت کے دن تک؟ ان لکم لما تحکمون، بے شک تمہارے لیے ہے جو تم اپنے لیے مقرر کر لو۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، پوچھ لو ان سے کون ان میں سے ذمہ لیتا ہے اس کا، یعنی مجرم اور مسلم برابر ہوں گے؟ کیا اس کی کوئی عقلی دلیل ہے تمہارے پاس، یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس سے یہ تم نے پڑھا ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو گے تمہیں وہی ملے گا؟ یا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کوئی قسم کھائی ہے
کہ جو تم اپنے دل میں پسند کر لو گے تمہیں وہی ملے گا اور تمہاری خواہش پوری ہوگی۔ جو شخص ایسا دعویٰ کرے اور اسے ثابت کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے، اسے سامنے کرو، ہم بھی اسے دیکھ لیں گے کہ وہ روز قیامت ان کے لیے وہی فیصلہ کروائے گا جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے فرمائے گا۔ ام لہم شرکاء، کیا ان کے لیے شریک ہیں؟ فأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، تو لے آؤ اپنے شریکوں کو اگر وہ سچے ہیں، یا جنہیں انہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھا ہے وہ ان کی مدد کر کے کوئی اچھا مقام دلوا دیں گے۔ اگر اس سے شریک ہیں تو انہیں سامنے لاؤ تاکہ ان کی صداقت کی تصدیق ہو سکے۔ یوم یکشف عن ساق، آج کے دن کھولی جائے گی پنڈلی، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور وہ بلائے جائیں گے سجدے کے لیے پھر نہ وہ کر سکیں گے۔ ساق سے مراد پنڈلی ہے۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنی ساق اپنی شان کے مطابق ظاہر فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص صفت ہے یا حقیقت ہے جس کا ذکر ہے، اس پر اس طرح یقین کرنا ضروری ہے جیسے قرآن میں اللہ کے ہاتھ، چہرہ اور آنکھوں کا ذکر ہے۔ یہ آیات متشابہات میں سے ہیں۔ اس پر بحث کرنا یا غیر ضروری غور و فکر کرنے سے بچنا چاہیے۔ ان پر اسی طرح ایمان رکھنا چاہیے جیسے اللہ کی ذات، وجود، حیات، سمع و بصرہ وغیرہ صفات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ روز محشر تمام لوگ اللہ کے تجلی دے کر سجدے میں گر پڑیں گے، لیکن وہ شخص جو دنیا میں ریا کے لیے سجدہ کرتا تھا وہ سجدے کے لیے نہ جھک سکے گا۔ اسی طرح کفار بھی سجدہ نہ کر سکیں گے۔ یہ سب کچھ محشر میں اس لیے کیا جائے گا تاکہ مومن اور کافر واضح طور پر الگ ہو جائیں اور ہر ایک کی اندرونی حالت کا حسی طور پر مشاہدہ ہو جائے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، جھکی ہوں گی ان کی آنکھیں، چڑھی آتی ہوگی ان پر ذلت۔ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، اور البتہ وہ بلاتے تھے سجدے کے لیے اور وہ ٹھیک ٹھاک تھے۔ کافر اور مشرکین کی آنکھیں شرمندگی اور ندامت سے جھکی ہوں گی، ان پر ذلت چھائی ہوگی، یعنی ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ دنیا میں جب انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو وہ اچھے بھلے ہوتے ہوئے بھی اس طرف نہیں آتے تھے۔ اس میں ریاکار ساجد بھی آ جاتے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے یا نماز ادا نہیں کرتے، کیونکہ دنیا میں تندرست اور بااختیار ہوتے ہوئے بھی اخلاق سے سجدہ نہ کیا۔ اب اس کا ہی نتیجہ ہے کہ ان سے سجدہ کی استطاعت ہی چھین لی گئی، ان کی کمریں اکڑی ہوں گی اور جھک نہ پائیں گی۔ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، پس چھوڑ دے مجھے اور انہیں جو جھٹلاتے ہیں اس بات کو۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، عن قریب ہم سیڑھی سیڑھی اتاریں گے انہیں وہاں سے جہاں سے علم بھی نہ رکھتے ہوں گے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، یقیناً ڈیل دیے جاتا ہوں میں انہیں، بے شک میرا داؤ پکا ہے۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، تو کیا تم مانگتا ہے صلہ سو وہ تاوان کے بوجھ تلے ہیں، یعنی ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، میں خود ہی ان سے نمٹ لوں گا۔ دنیا میں اگر انہیں ڈیل دی گئی تو اس پر رنجیدہ نہ ہوں، بلکہ میں آہستہ آہستہ دوزخ کی طرف لے جاؤں گا اور انہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ حدیث میں وضاحت کی گئی ہے کہ نافرمانی کے باوجود دنیاوی مال و اسباب کی فراوانی اللہ کا فضل نہیں بلکہ اللہ کے قانون امحال کا نتیجہ ہے۔ پھر جب وہ گرفت کرتا ہے تو کوئی بچانے والا نہیں۔ جو شخص گمراہی میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے گویا جہنم کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر اتنی لطیف اور جامع ہوتی ہے کہ کوئی اسے سمجھ ہی نہیں سکتا، تو اس کا توڑ کیا کرنا۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب ہے سو وہ لکھ لاتے ہیں، یعنی کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کوئی تنخواہ یا تمثیل طلب کرتے ہیں جس کے بوجھ تلے وہ دبے جا رہے ہیں، یا انہیں غیب سے وحی آتی ہے جسے وہ قرآن کی طرح لکھ لیتے ہیں کہ محفوظ رہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ جب ان پر کوئی بار نہیں ڈالا گیا تو نہ ماننے کی وجہ سوائے حد درمی کے اور کیا ہے۔ فاصبر لحکم ربک، پس صبر کرو اپنے رب کے حکم کے لیے۔
ولا تکن کصاحب الحوت، اور نہ ہو جاؤ تم جیسے مچھلی والا تھا، اذ نادا وہو مکظوم، جب پکارا اور وہ غصے میں بھرا تھا، لولا ان تدارکہ نعمۃ من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم، اور اگر نہ سنبھالتا اس کو احسان تیرے رب کا، ضرور پھینک دیا گیا تھا چٹیل میدان میں اور وہ الزام کھایا ہوا تھا۔ فاجتباہ ربہ، پھر نوازا اس کو اس کے رب نے، فجعلہ من الصالحین، تو کر دیا اس کو نیکوکاروں میں۔ یہاں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرح کا معاملہ نہ کریں جیسے وہ بے صبری اور غصے میں اللہ کے حکم کے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اور عذاب کی پیش گوئی کر دی۔ سزا کے طور پر مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیے گئے، وہاں اللہ سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا، پھر اللہ نے انہیں نجات دی اور تندرست کر کے ان کی قوم کی طرف دوبارہ مبعوث فرمایا۔ اگر اللہ ان پر رحم نہ کرتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور قریب ہے کہ کافر لوگ پھسلا دیں تمہیں اپنی نگاہوں سے جب سنتے ہیں ذکر کو، اور وہ کہتے ہیں بے شک وہ تو باولا ہے۔ یعنی قرآن سن کر تجھے غصے سے گھورتے ہیں، آوازیں کستے ہیں کہ یہ شخص تو مجنون ہو گیا ہے، تاکہ آپ گھبرا کر اپنے مقصد سے ہٹ جائیں، لیکن آپ اپنے کام پر ڈٹے رہیں اور گھبراہٹ اور جلدی کا مظاہرہ نہ کریں۔ بعض مفسرین کے مطابق ایک دفعہ آپ قرآن تلاوت کر رہے تھے کہ کفار نے ایک آدمی کو جو نظر لگانے میں مشہور تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھیجا کہ آپ کو نظر لگائے۔ اس نے پوری ہمت سے نظر لگانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا اور وہ واپس چلا گیا۔ وما ہوا الا ذکر للعالمین، اور نہیں وہ مگر نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ یہ قرآن جن و انس کی رہنمائی کے لیے آیا ہے، تو پھر اس کو لانے اور بیان کرنے والا مجنون کس طرح ہو سکتا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔